العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ محترم سامعین، یہ سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کی دو اہم بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا راستہ۔ اور ان دونوں بنیادوں کو بیک وقت تھامنا ہے، بیک وقت پکڑنا ہے۔ صرف قرآن سے کام نہیں چلتا اور صرف حدیث سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت اسلامی قانون کا ماخذ ہیں، اسلامی قانون کی بنیاد ہیں۔ تو ان دونوں بنیادوں میں سے پہلی بنیاد قرآن حکیم اللہ کی لا ریب کتاب ہے، کسی قسم کا کوئی شک، ریب اس کے اندر نہیں۔ اور اسی طرح صحیح احادیث، جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب پر لازم قرار پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب میں سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنا ہی بڑی بات ہے۔ لیکن اس کہنے کے بعد، اس قول کے بعد، اس قول کو ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے، پکڑ کر رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، پھر لاکھ آندھیاں چڑھیں، طوفان آئیں، مشکلات اور تکالیف کے پہاڑ توڑے جائیں، اس بات سے ہٹنا نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے ایک شخص آتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور کہتا ہے میں اب واپس جاؤں گا اپنے گاؤں، اپنے گوٹھ، مجھے ہدایت کی ایک مختصر سی بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم اس بات کا اعلان کرو، یہ بات تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور اس کہنے کے بعد پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ اب یہ استقامت ہے کیا؟ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے اس بات کو ہم دل کی گہرائیوں سے یقین رکھیں کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور پھر جب عمل کا وقت آئے تو انسان عمل کر کے دکھائے کہ ہاں جو میں زبان سے کہتا ہوں، دل سے مانتا ہوں، عمل کر کے دکھا دے کہ یہ وہ چیز ہے۔ دیکھو نفاق میں اور ایمان میں فرق یہی ہے کہ منافق بھی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، اور جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، دل سے وہ عمل نہیں کرتا۔ جیسے قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ تو سچی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ منافق بھی زبان سے یہی کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں مانتے۔ نماز میں آتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ دن میں تو چلو آگے گھوم پھر رہے ہیں، اب عشاء سونے کا وقت ہے، فجر سونے کا وقت ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو یار اس میں نہیں جاتے، مشکل میں کیوں اپنے آپ کو ڈالیں۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان زبان سے ایک بات کہے، دل سے اس بات کو یقین کرے، اور جب وقت آئے عمل کا تو پھر عمل کر کے دکھا دے۔ اور یہ استقامت ہر معاملے میں ہے، یہ نہیں کہ اچھے حالات ہیں تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، مشکل حالات آ گئے تو ایمان چھوڑ دیا، کر نہیں۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلائی کیوں نہ دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے ایک بات کہنے کے بعد اس کے اوپر جم جانا۔ تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی اسی استقامت کے اوپر گزری ہے۔ جو بات آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر کہہ دی تھی کہ ایک اللہ کو مان لو، اسی بات کو آپ زندگی کی آخری لمحے تک اس پر قائم رہے۔ شدید مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، لیکن آپ نے بال برابر بھی اس بات سے انحراف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں مکے میں آپ کے ساتھ کیا ان ظالموں نے سلوک نہیں کیا، پتھر مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینکتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ آپ کی چادر سے آپ کے گلے کو گھونٹا جائے، غلاظت آپ کے اوپر لا کے ڈالی جاتی تھی۔ 10 سال مسلسل آپ نے یہ چیزیں برداشت کی۔
اس کے بعد آپ نے کہا نہیں، اب یہ مکے والے تو مانتے نہیں ہیں، طائف جاتا ہوں، طائف جا کر میں اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کیا عجب کہ طائف والے لوگ مان لیں، کیونکہ اسلام تو کسی قبیلے، خاندان، علاقے، زبان بولنے والوں کا تو دین نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کے لیے۔ طائف گئے، طائف والوں نے ایک دن میں آپ کے ساتھ، یہ چند دنوں میں آپ کے ساتھ وہ کیا جو 10 سال سے مشرکین نہیں کر سکے تھے۔ آپ کو پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، خون بہنے لگا، یہاں تک کہ جوتوں میں خون جم گیا۔ وہاں سے واپس ہوئے۔ آپ سوچیں کس قسم پرسی میں وہاں سے آپ آئیں، اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنے لوگ نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ یہاں تو پھر آپ کو ساتھ دینے والے صحابہ موجود تھے، خاندان اور قبیلے کے لوگ موجود تھے، وہاں تو آپ تنہا گئے، یا پھر ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ زید ہیں۔ لیکن استقامت کے پہاڑ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، واپس آ گئے۔ ایک باغ میں آ کر آرام کرنے بیٹھ گئے، باغ بھی مشرکین مکہ کے سرداروں کا۔ انہیں جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو ان کے اندر قومی غیرت تھی، کہا اپنے غلام سے، کہا عداد سے کہ جاؤ یہ انگور لو اور اس مسافر کو جا کے دے دو، بیچارہ زخمی بھی ہے، اس کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور اٹھائے اور بسم اللہ پڑھ کے، تو اس نے کہا، عداد نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ بسم اللہ یہ کہاں اس علاقے میں ہے؟ آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا میں نینوا کے علاقے کا باشندہ ہوں۔ کہ اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کی امت میں سے ہو؟ تو کہنے لگا یونس علیہ السلام کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہتے وہ میرا بھائی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اس نے بڑی آپ کی تکریم کی، آپ کی بڑی عزت کی۔ تو یہ کہنے لگے ہم نے تو انگور بھیجے تھے، غلام بھی ہاتھ سے گیا۔ اس سے کہتے ہیں تمہارا دین اچھا ہے، غلام سے کہتے ہیں تمہارا عیسائیت کا دین اچھا ہے، اس کی بات کیا مان رہے ہو؟ اس نے کہا اس وقت زمین کے اوپر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، ایمان لے آیا۔ اب آپ سوچیں کہ ان مشرکین مکہ کے ساتھ 10 سال رہے اور اس سے پہلے 40 سال رہ چکے تھے، یہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور وہ آپ سے پہلی ملاقات میں ایک بات سننے کے بعد آپ کی دعوت بھی نہیں سنی، صرف یہ کہا کہ تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کی امت میں سے ہو، تو یہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ استقامت آپ دیکھیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے استقامت پر آپ کے پاؤں میں کوئی لرزش نہیں آئی، آپ اسی دین کی دعوت بیان کرتے رہے۔ 3 سال مزید مشرکین مکہ کی یہ مشکلات اور تکالیف جو تھیں اس کو برداشت کیا۔ پھر مکہ جیسا محترم شہر اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مدینہ چلے گئے۔ ان ظالموں نے مدینے میں آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ 1 سال ہی گزرا تھا، ابھی دوسری سن ہجری تھی کہ جنگ بدر، پھر 1 سال کے بعد احد، پھر خندق، یہ لگاتار خونی مار کے آپ نے دیکھے ہیں۔ اپنے قریبی ساتھیوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں کیا کہ میں دین کو چھوڑ دوں۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر جمنا ہے، اس دعوت کو جم کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم ایک دفعہ اٹھے بڑے جوش کے ساتھ کہ چلو بھائی جا رہے ہیں تبلیغ میں، اور اس کے بعد پھر سو گئے، پھر اب جناب قیامت کی صبح ہی اٹھے ہم، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو سفر جاری رکھنا ہے۔ دنیا اچھا بھی کہے گی، دنیا برا بھی کہے گی، اس سفر میں، راہ میں مشکلات بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، کھانے کو ملے گا بھی، نہیں بھی ملے گا،
سونے کے لیے آرام جگہ مل بھی جائے گی، نہیں بھی ملے گی، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم کر زندگی گزارنی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اس راہ پر چلنا ہے۔ جب یہ کر لو گے تو اللہ رب العزت خوشخبری دیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر موت کے وقت اللہ رب العزت فرشتے اتارتا ہے، اور وہ فرشتے یہ خوشخبری لے کر اتر رہے ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف نہیں کرو، غم نہیں کرو، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے جنت کی بشارت۔ خوف کس چیز کا؟ کہ مستقبل کا کوئی خوف تمہارے قریب نہ آئے کہ آگے کیا ہوگا۔ جب ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں نا، تم کہتے ہیں پتہ نہیں آگے سفر کیسا ہوگا، کیا مشکلات ہوں گی، کیا تکالیف ہوں گی۔ فرمایا اب تم خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور جو تمہارے سے چھوٹ رہا ہے اس کا تم غم نہیں کرو، وابشروا بالجنہ، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ اب مجدہ سنا دیا جا رہا ہے جنت کا، اور یہ جنت تمہیں مفت میں نہیں مل رہی، یہ تمہاری اس محنتوں کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں کی تھی، جو تم نے پتا پانی کیا تھا، صبح و شام گزارے تھے اللہ کے دین کے راستے میں، جتنی مشکلات آئی تھیں، جتنی تکالیف آئی تھیں، جتنے رنج غم آلام تم نے بھگتے تھے، دیکھے تھے، ان سب کے بدلے میں آج تمہیں یہ جنت دی جا رہی ہے جس کا تم سے توعدون وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ تم میری راہ پہ چلو گے، استقامت کے ساتھ چلو گے، تو یہ جنت کا تم سے وعدہ دیا، یہ آج پورا ہو رہا ہے۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ کہا اس جنت میں جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، جو تمہارے دل میں خواہش اٹھے گی وہ مالک دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ نہیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے، جنت کے اندر وہ نعمتیں تیار کی ہیں، مالا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے انواع اقسام کی نعمتیں دیکھی ہیں، فرمایا جنت کی نعمتوں کو کسی انسان نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے، اور وہ نعمتیں ہوں گی اسی دنیا کی چیزوں جیسی، بہت سی نعمتیں، جیسے قرآن نے کہا ان کو پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتا جلتا ہوگا۔ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر یہ آم ہے، یار یہ تو دنیا میں بھی ہمارے کو دیا گیا تھا، لیکن مزے، ذائقے، لذت کے اعتبار سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو فرمایا جنت میں ان کو وہ دیا جائے گا جو دل میں خواہش ہوگی، جو زبان سے نکلے گا وہ بھی دے دیا جائے گا۔ انسان دو قسم کی خواہشات رکھتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، ایک کبھی یہ چاہتا ہے کہ میں آرڈر کروں، فوراً آرڈر پہ میری چیز حاضر کر دی جائے، میں کہوں پانی تو پھر دیر نہ ہو، فوراً پانی میرے سامنے رکھ دیا جائے، میں کہوں کھانا، بولا فوراً۔ تو کہا جو تمہارا آرڈر زبان سے نکلے گا، تمہارے زبان سے حکم نکلے گا، اس وقت پورا۔ پھر انسان کبھی یہ چاہتا ہے کہ زبان سے بھی نہ نکلے، بس میرے دل میں خیال آئے، خواہش ہے وہ کہ مجھے کھانا ملے، بریانی ملے، بس سامنے حاضر ہو جائے۔ فرمایا ایسا بھی ہوگا، جو تم مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا، جو تم چاہو گے وہ بھی دیا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے جنت میں فرماتا ہے میں نے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے، مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی متعلق کسی انسان کے کان نے سنا نہیں ہے، وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی انسان نے کانوں سے نہیں سنی۔ یہی دو تین بڑے ذرائع ہیں علم کے کہ انسان آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، یا کسی چیز کو کان سے سن کے
لوگوں سے سن کے وہ کہتا ہے ہاں یہ نعمت ایسی ہے، یہ نعمت ایسی ہے۔ علم کے یہی دو بنیادی ذرائع، اور ایک پھر تیسرا ذریعہ ہے، وہ ہے دل۔ کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا، اور دل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ بعض اوقات انسان تصور کرتا ہے یار ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے چیز بنانے کی کہ یار یہ چیز اس طرح ہو جائے۔ تو فرمایا تینوں جو ذرائع ہیں، نہ آنکھ سے دیکھا ان نعمتوں کو، نہ کان سے ان کے متعلق پوری معلومات اس نے سنی، اور نہ دل سے جناب جو ہے نا اس کا خیال آیا کہ یار ایسا ہو۔ تو یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں ملیں گی، اس کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے آج ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اس رب کا منادی پکارے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، ہم کہیں نہیں نہیں النوم خیر من الصلاۃ، نیند بہتر ہے۔ تو پھر اس کے مطلب ہم نے یہ جو کہا تھا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے اوپر ہم پکے اور سچے نہیں ہیں، ابھی اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جب عبادت کا وقت آیا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ترجمہ ہے نا لا الہ الا اللہ کا۔ جب عبادت کا وقت آیا تو اب جو ہے نا ہم نے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، سوتے رہے۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے مقام کی طرف۔ ہم کہتے نہیں، نماز کے لیے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ابھی تو کاروبار کا ٹائم ہے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، ابھی تو ہماری فلاں مصروفیت ہے، ابھی ہماری فلاں مصروفیت ہے۔ تو پھر ہم نے اس بات کا اقرار جو کیا تھا زبان سے، اس میں ہم دل سے سچے نہیں ہیں، ابھی اس کے اندر کچھ گڑبڑ موجود ہے۔ تو یہ جو گڑبڑ ہے نا، اس کو دور کرنا ہے آج ہمارے لیے۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ دین نے ہمیں اس معاملے میں کیا ہدایت دی ہے۔ صرف یہ چند چیزوں کو تسلیم کر لینا قول اور عمل سے کافی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت کا خیال کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، وعدے کو پورا کریں گے، ایفا کریں گے، وعدہ وفا کریں گے، اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں یہی چیزیں منافق کی نشانی ہے۔ آیات منافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ کیا کرتا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دار بنایا جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں تھے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑتا ہے تو گالیاں دینے لگتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ تو یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر یہ ساری نشانیاں ہو وہ خالص منافق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، بلکہ معاشرے کو تو بعد میں دیکھیں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، یہ منہ اپنے ہی گریبان میں ڈالیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی خامی تو نہیں ہے، یہ ساری خامیاں تو نہیں ہیں۔ اگر ساری خامیاں ہیں تو یہ عملی منافق ہے حدیث کے مطابق، اور اگر کسی کے اندر 1 یا 2 خامیاں ہیں تو 1-2 خامیاں اس کی منافقت کی ہیں۔ تو کوشش کیجئے، یہ موقع ہے اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ ہماری زندگی کی نعمت اس وقت ہمارے پاس ہے، بولنے والی زبان ہمارے پاس ہے، سمجھنے والا دماغ ہمارے پاس ہے، دھڑکنے والا دل ہمارے پاس ہے، سننے والے کان ہمارے پاس ہیں، دیکھنے والی آنکھ ہمارے پاس ہے۔ ہم اصلاح اپنی کر لیں تو کل جناب جو ہے نا انہی آیات کے مصداق ہم اور آپ بن سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ دن وقت
زندگی یہ ایسی گزرتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتی۔ جس کی زندگی 25 سال ہے اس سے بولو 25 سال کیا ہوتے ہیں، بولا ابھی تو میرے 25 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میرے باپ کی عمر 80 سال تھی، ابھی تو بہت ٹائم ہے میرے پاس، اس وقت 55 سال 50 سال موجود ہیں۔ بھائی دادا تو میرا 100 سال کا تھا، ابھی تو میرے 25 سال، میں تو کوارٹر سنچری کی ہے، وہ تو پوری سنچری کر گیا تھا۔ جس کے پاس 70 سال کی عمر ہو اس سے بولا بھائی اب تو اصلاح کر لو، بولا میری عمر تو ابھی 70 سال ہے۔ تو یہ پتہ نہیں چلتا، ایسے گزر جاتی ہے جیسے برف پگھلتی ہے۔ آپ دیکھیں برف رکھ دیں آہستہ آہستہ وہ پگھلتی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کم ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو وہاں صرف پانی ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح زندگی پگھل رہی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ تو یہ جو آیات ہیں کہ اللہ رب العزت کو رب مان لینا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن رب ماننے کے بعد پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر چلنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا ہے ہر کام کے اندر۔ مستقل مزاجی طالب علم 10 سال پڑھتا ہے تو پھر جناب اس کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، 10 سال کے بعد ایک کاغذ، تب اس محنت کی نا اس نے، مسلسل پڑھا، اگر چھوڑ کے بھاگ جاتا نہیں پاس ہو سکتا، نہیں اس کو سرٹیفکیٹ ملتا۔ مدارس کے اندر طلبہ کتنی محنت کرتے ہیں، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، اس کے بعد کتابیں پڑھی، تب کہیں جا کے اس کو جو نا عالم کی سند ملتی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو اس طرح پوری زندگی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو گزارنی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ساتھی دورے کے لیے نکلے ہیں تبلیغی اس کے، تو کم بیش 70 ساتھی ہیں۔ تو یہ ایک دن کا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے 4-6 دن لگا لیے اس کے بعد نہیں، جب دوبارہ وقت آئے تو پھر اپنے آپ کو تیار پہلے سے رکھے کہ بھئی میں تیار ہوں۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں یہاں پر الحمدللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے دورہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک اور سے مرحوم ہمارے عبدالغفور صاحب، تو کہتے ہیں وہ دورہ چھوڑنے کی تبلیغی دورہ، تو یہ اپنے فائدے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم کسی پر احسان کریں، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں نکلیں گے، اس کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر رکھی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ تو اس بھلائی کی طرف بلانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی بھلائی کی راہ پر، نیک کاموں کی راہ پر آتے ہیں، اور برائی سے روکنے کا معنی یہی ہے کہ پھر ہم خود بھی رکتے ہیں کہ یار یہ کیسی عجیب بات ہے، میں اس کو منع کروں اور خود نہ کروں، ایک چیز سے منع کر رہا ہوں اور خود کر رہا ہوں، تو یہ تو غلط ہے۔ تو پھر انسان برائیوں سے بھی رکتا ہے۔ تو میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس راہ کے اوپر استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا چلیں، اور پیچھے پھر مڑ کر ہمیں دیکھنا نہیں ہے، آگے اور آگے اس کو دیکھنا ہے۔ اور یہاں کے جو ساتھی ہیں ان سے بھی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے متعلق یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک جس طرح انہوں نے ہمارے کو یہاں ویلکم کہا ہے، خوش آمدید کہا ہے، تو مالک ان کو جو ہے نا اس کی بہترین جزا جنت کی صورت مالک عطا فرما، اور ہمیں اور انہیں جس طرح یہاں ہم ایک محفل میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، اسی طرح اللہ کی جنتوں کے اندر مالک ہمیں اکٹھا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔